نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید دارین جد الحسن والحسین شمس بین القمرین هادین وهدی ثقلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين لا سيما على إمام زماننا على حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بلند صلوات دعوں خداوند متعالی اپنی تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمکنار فرمائے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند صلوات۔ جب بھی کسی باعظمت کا تذکرہ ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف، جب بھی کسی با فضیلت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی کسی با کمال کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ہستی کو باعظمت بنایا، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ہستی کو با فضیلت بنایا ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے اس ہستی کو با کمال بنایا۔ یہ سوال وہاں پہ اٹھتا ہے جہاں پہ ایک عظمت ہو، ایک فضیلت ہو، ایک کمال ہو، اور اگر ایک ہستی ایک ایسی ہستی ہو جو فضیلتوں کا مرکز ہو، ایک ہستی ایک ایسی ہستی ہو جو عظمتوں کے حصار میں ہو، اس کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے مسلمان تو درکنار، اگر غیر مسلم بھی نظر آئیں تو کوئی تعجب کی بات
نہیں ہے توجہ ہے میری طرف، یہی تو تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرزمین لبنان کا عیسائی شاعر ہے۔ عظمت امیر المومنین میں وہ شعر کہتا ہے، اور شعر کہنے کے بعد شاعروں کو ایک خاص اپنا مزاج ہوتا ہے، شاعرانہ انداز میں وہ یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کوئی مسلمان مجھ سے کرے یہ سوال، تو عیسائی تھا، تجھے عیسیٰ ابن مریم کی عظمت میں شعر کہنے چاہیے تھے، ذرا یہ بتا عیسیٰ ابن مریم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر علی ولی کے دروازے پہ جھکا کیوں؟ تو جو ہے میری طرف، عیسیٰ ابن مریم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر علی ولی کی چوکھٹ پہ جھکا کیوں؟ کہتا او مسلمانوں سن لو میرا جواب، مسلمانوں سن لو میرا جواب۔ دو جملے ہیں اس عیسائی شاعر کے۔ پہلا جملہ کہتا ہے میں عاشق حقیقت تھا، پہلا جملہ کہتا ہے میں عاشق حقیقت تھا، دوسرا جملہ کہتا ہے میں متلاشی فضیلت تھا، میں عظمتوں کی تلاش میں تھا۔ کہتا ہر فضیلت کا میں نے پیچھا کیا، ہر فضیلت کا میں نے پیچھا کیا، ہر فضیلت علی ولی کے دروازے پہ مجھے خیمہ زن ہوتی نظر آئی۔ میں نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا چھوڑ دے اوروں کے تذکرے کو، اگر کسی کی عظمت میں شعر کہنا ہے تو وہ حسنین کا باعظمت بابا علی ہے، وہ حسنین کے باعظمت بابا علی ہیں۔ واقعاً عالم امکان کے اندر عظمتوں کو اپنے دامن میں لینے میں اس اللہ کی دھرتی پر جتنے بقول قرآن یہ دو بھائی نبی مختار اور علی مرتضی کامیاب ہوئے، اتنی عظمتیں سمیٹنے میں کوئی ہستی نظر نہیں آتی۔ اور کتنا خوبصورت ایک بزرگ عالم نے جملہ فرمایا کہ کیوں نہ ہو ایسے، اس لیے کہ دینے والی وہ ذات ہے جس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، اور لینے والے یہ دو ظرف تھے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے جن کے لینے میں کوئی کمی نہیں۔ لہذا عظمتیں اللہ نے جی بھر کے دیں، انہوں نے جی بھر کے لی، کیونکہ ظرف میں اتنی وسعت تھی کہ جتنی بھی عالم امکان میں عظمتیں اپنے دامن میں لی جا سکتی تھیں، یا مصطفیٰ کی آغوش میں نظر آتی ہیں یا مرتضیٰ کی آغوش میں نظر آتی ہیں۔ اور واقعاً کاش یہ ربط اور تعلق موتی اور معطا کا نہ سمجھ میں آ جائے، عطا کرنے والے کا اور لینے والے کا، تو بہت کچھ انسان کو یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کبھی بھی باعظمت ہستی جس کے فضائل ذاتی نہیں ہوتے، کسی کی عطا ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ اس منزل پہ جا ہی نہیں سکتا کہ جو ذات عظمتیں دینے والی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو عظمتیں لینے والی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ کس مسئلے میں ہمیں گھیر کے رکھ دیا گیا؟ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ اور اگر معقولات کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں تو ایک جملہ عجیب ہے، ہر وہ وجود جتنا باعظمت ہو وہ فقر محض ہے، محتاج محض ہے، اور اس کی ذات ہے جو غنی مطلق ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ نہیں آپ، یہ بھی ایک اینگل ہے گفتگو کو لینے کا۔ اصلاً فلسفے کے ماہرین فلسفہ کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے مخلوق خالق کی منزل میں چلی جائے، یہ اصلاً امکان ہی نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا محال عقلی طور پہ محال ہے کہ لینے والا دینے والے کی منزل میں چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی بھی نعمتیں تھیں، جتنے بھی کمالات تھے، جتنی بھی فضیلتیں تھیں، اللہ کی ذات دینے والی ہے اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ذات لینے والی ہے۔ بڑی دو چار کی طرح یہ گفتگو ہے۔
ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھ لیجئے. واقعاً 2-2-4 کی طرح یہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی غمگیر بحث ہی نہیں ہے. اگر انسان کی تھوڑی سی یہ کھوپڑی کام کرتی ہو تو بڑے معاملات واضح اور آشکار ہیں. اور دنیا عظمت و فضیلت میں دیکھیے کیسے عظیم کرداروں سے ہمارا تعلق ہے. اس ربط اور تعلق پہ انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرا امام کیا ہے، میں کیا ہوں، میرا پیشوا کیا ہے، میں کیا ہوں، میرا مقتدا کیا ہے. اتنا دنیا عظمت میں امیر المومنین آگے گئے ہیں. دشمن جس کے کردار میں ڈھونڈتے جب بھی کوئی چیز ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس میں سوائے عظمت کو اس کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. دشمن کا کام ہوتا ہے عیب نکالنا. یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا ایسا وجود خدا وند متعال معصوم وجود خلق فرمایا کہ دشمن بھی ڈھونڈتے سوائے عظمت کے کوئی چیز ڈھونڈ نہیں سکتا. کیا مقام ہے اسی جملے پہ ذرا سوچنا کہ یہ کیا عظمت ہے، کیا مرتبے ہیں. علی مرتضیٰ کے ابدی اور ازلی دشمن. فضائے شام ہے اور بیٹھے ہیں. ایک نفیس لباس، گراں قدر لباس، قیمتی لباس تحفے کے طور پہ آ کے دیا گیا. عمرو بن عاص ساتھ بیٹھا ہے. وہ یہ کہتا ہے، اس کا دل للچایا کہ یہ نفیس لباس میں لے لوں. تو وہ کلچر تھا، اس وقت ماحول تھا. فوراً بزمیں جم جاتی تھی، پوری رات فی البدی عربی میں شعر کہنے میں گزار دیتے تھے. فوراً کہتا ہے حاکم شام شعر و شاعری کا مقابلہ کریں گے، جس کا شعر بہترین ہوگا وہ یہ نفیس لباس لے گا. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ جی دیکھیے دنیا عظمت و فضیلت میں آپ کا اور میرا پہلا معصوم امام کہاں تک گیا. جی اللہ اکبر. جتنا ذات پروردگار کا ہم شکر ادا کریں اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ایسے عظیم پیشوا، ایسے عظیم امام. تاریخ کہتی ہے حاکم شام نے کہا مجھے تیری تجویز قبول ہے کہ شعر و شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں، جس کا بہترین شعر ہوگا وہ یہ لباس لے لے گا. کہا اگر یہ بات ہے، حاکم شام کہتے ہیں یہ بات ہے، مجھے تیری تجویز قبول ہے، مقابلہ ہوگا اشعار کا، لیکن ذرا یہ بتا آج ہمارے اشعار کا موضوع کیا ہوگا. اللہ اکبر. اشعار جو کہنے ہیں یہ ایسے آزاد شعر کہنے ہیں، جو آئے کہتے جاؤ، یا اس کو کوئی موضوع ہوگا. تاریخ کہتی ہے عمرو بن عاص کہتے ہیں ذرا یہ بتا. حاکم شام کو کہتے ہیں ذرا یہ بتا بعد از مصطفیٰ، ان لفظوں پہ ذرا غور کیا کریں. بعد از مصطفیٰ، پوری امت مصطفیٰ میں کیا علی ولی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا جائے؟ بعد از مصطفیٰ، پوری امت مصطفیٰ میں کیا علی ولی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا جائے؟ یہ دے تو نہ دوست جی، لیکن دوست میں فرق ہوتا ہے. تھے دوست، ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنے کی ان کو عادت تھی. یہ منبر کی بات نہیں، تاریخ کی بات ہے. اور پڑھ لیجئے، میں جو بات کر رہا ہوں تاریخ میں ایسے عجیب جملے ملیں گے، کوئی اور ان کے بارے میں یہ جملے نہیں کہہ سکا جو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہے. یہ تاریخ کے سینے میں جملے موجود ہیں. جو ہی عمرو بن عاص نے یہ کہا نا جی مجھے یہ بتا بعد از مصطفیٰ، پوری امت مصطفیٰ میں علی ولی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا جائے، تو آگے تنزیہ لہجے میں ہی یہ جان رہا تھا یہ کیوں مجھے کہہ رہا ہے. یہ جان رہا تھا کہ یہ مجھے یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں. آگے سے اس نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دیا. کہا اے عمرو بن عاص، اے عمرو بن عاص، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تیری زبان پہ حق جاری ہوا. اے تھوڑا سا بیدار ہوں گے. اے عمرو عاص، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تیری زبان پہ حق جاری ہوا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو یہاں میں ایک جملہ کہتا.
تھوڑا سا بیدار ہوں گے، میں کہوں گا اے حاکم شام تیرے دربار میں بیٹھ کر علی کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے عمرو بن عاص کی زبان پر کیوں نہ ہو جاری حق؟ یہ تو وہ عظیم کردار ہے جس کے بارے میں سچا نبی فرما کے گیا تھا، الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھرتا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رئیسیت و سلامتی علماء حق کا صلوات۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے۔ یہ متفق علیہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے، اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہوتی تو یہ تو حدیث آپ نے بزرگ علماء سے بہت سنی ہے، میں کوئی پہلا شخص نہیں جو سنا رہا ہوں، بہت سنی ہے آپ نے مجالس میں یہ حدیث، کہیں تو اگلے دو جملے بھی پیش کروں۔ اسی حدیث کو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام خمینی کے شاگرد آیت اللہ جوادی عاملی، نہیں معلوم ہوگا آپ نے نام سنا ہے یا نہیں، عظیم مفسر قرآن ہے جی، اور یہ وہ شخص ہے جب امام خمینی نے گوربا چوف کو اپنے جد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دعوت اسلام دی تھی تو وہاں پہ دین مبین کا مفسر بنا کے جس عالم کو اس وفد میں بھیجا تھا اس کا نام آیت اللہ جوادی عاملی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی ہے۔ کم میں وہ جملہ فرما رہے تھے کہ نبی نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار، توجہ تھے آپ کی میری طرف، کہتے ہیں نبی کے دیکھیں ایک مجتہد حدیث کو کیا سمجھتا ہے، اور پاکستان میں ممبر پہ اناڑی لوگ کیا حدیث سے نتیجے لے رہے ہیں۔ ان حدیثوں کی تشریح کے لیے بھی محمد و آل محمد کے سالہ سال علوم پڑھنے پڑتے ہیں، نہ کہ سینے کے زور پہ تفسیریں جدھر مرضی رخ لے جاؤ، اور نہ کوئی حد ہے معلوم کہ کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے یہاں سے آگے کراس نہیں ہونا، یہ مسلمات کی لائن ہے، کوئی سمجھ نہیں چلتی، اور بڑے بڑے پھر دعوے ہوتے ہیں ہم سے بڑھ کر ولایت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے جی، جن کو ولایت کے لفظ کا معنی نہیں پتا وہ دنیا کو ولایت سکھا رہے ہیں۔ ایک عجیب معاملات چل چکے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں نبی کی اس حدیث سے مجھے پہلی بات یہ سمجھ آئی علی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، علی مرتضیٰ کی یہ عظمت نہیں کہ علی مرتضیٰ حق کے ساتھ ہے۔ اے عاشقان اہل بیت، اے عاشقان رسول، اگر آپ نے یہ فضیلت بیان کرنی ہے نا کہ فلاں حق کے ساتھ ہے تو وہ فرما رہے تھے یہ فضیلت بیان کیا کر سلمان وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، ابو ذر وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، مقداد وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، عمار وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ علی کی فضیلت بیان کرنی ہو تو یہ بیان کیا کر علی وہ ہے جو حق کا بھی امام ہے۔ علی مولا کی اگر عظمت بیان کرنی ہے تو یہ بیان کیا کر علی کیا ہے، حق کا بھی امام۔ نہیں معلوم ان بچوں کو یہ میری بات بھی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ بیٹا کہنا یہ چاہتا ہے یہ مجتہد، اگر تم سے کوئی کرے سوال حق اور علی کا ربط اور تعلق کیا ہے، حق کی علی کے ساتھ نسبت کیا ہے، تو بڑے سکون کے ساتھ نبی کی حدیث کی روشنی میں کہہ دیا کرو حق معموم کا نام ہے، علی امام کا نام۔ حق معموم ہے، علی امام ہے، حق مقتدی ہے، علی مقتدا ہے، حق پیروکار ہے، علی پیشوا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مجتہد جملہ کہنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے نقل حدیث کر کے تو میں گزرا نہیں کرتا، جو وہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے وہ بھی پیش کرنا میرا فریضہ ہے۔ اس عوامے کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، فقط آپ لوگوں کو خوش تو نہیں کرنا ہوتا نا، اس کو بھی خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اس جملے سے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی وہ پیغام ہے یا نہیں جی؟ یہ تو پتہ چلا حق کی علی کے ساتھ نسبت کیا ہے، اور وہ نسبت یہ ہو گئی حق معموم علی امام۔ تو ذرا آپ بیدار ہو کے ایک سوال کا جواب دیں،
میری اور آپ کی مولا علی کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ کوئی نسبت ہماری بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا نسبت ہے؟ یہ ہم کیا ہیں؟ وہ پریشان ہو گئے آپ لوگ. بھائی ہم بھی مہموم ہیں، علی ہمارا امام ہے. نہیں ہے؟ ہم مہموم ہیں، علی ہمارا امام ہے. یہ عظیم مجتہد تو کہہ رہا ہے مہموم حق ہے. بات ہمیں نہیں آئی. ہم کہہ رہے ہیں ہم مہموم ہیں. ہماری مولا کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ مہموم ہونے کی. اور علی ہمارے کیا ہیں؟ امام. مجتہد یہ فرما رہے ہیں نبی کی حدیث کی روشنی میں حق مہموم ہے، علی ہے امام. کوئی یہاں سے بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اگر ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مہموم ہیں، ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا ہوگا، اور جس نقطے پہ آ کر ہم حق سے جدا ہو گئے، ہم حق سے جدا نہیں ہوئے، ہم علی سے جدا ہو گئے. توجہ فرمائیے نہیں؟ کہیں پارٹی بازیوں میں، کہیں خاندانوں میں گھر کر، کہیں دوستیاں اور یاریاں نبھاتے ہوئے عدالتوں میں کھڑے ہو کر غلط گواہیاں دے کر باطل کا ساتھ یہ دینا ہوگا، یہ حق کا ساتھ دینا نہیں ہے. جب باطل کا ساتھ دو گے تو یاد رکھو تم ہو مہموم، علی ہے امام. مہموم علی کا حق ہے، باطل مہموم نہیں ہے علی کا. یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام کہ اگر میرا دعویٰ ہے کہ میں مہموم ہوں علی کا، تو پھر مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں ہر میدان میں حق کے ساتھ ہوں. مجھے حق کا ساتھ دینا ہوگا، حق پہ اوپر کھڑا ہونا ہوگا. ولو دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے، ولو ذاتی مفادات دو پہ لگتے ہیں تو لگ جائیں، لیکن چونکہ میں نے سوچ سمجھ کے، یا ایسے سوچ سمجھ کے امام مانا ہے علی مرتضیٰ، اور اب میں مہموم ہوں علی مرتضیٰ کا، اور علی مرتضیٰ کی امامت میں اقتداء کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی میں حق سے پھرتا نظر نہ ہوں. توجہ فرمائیے جملہ آپ نے. یہ جملہ جب کہا نا عمرو بن عاص نے کہ بہدد مصطفیٰ پوری امت مصطفیٰ میں علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا جائے، کہا پہلی مرتبہ تیری زبان پہ حق جاری ہوا. بڑا تیز تھا عمرو بن عاص، کہتے اگر میری زبان پہ حق جاری ہوا تو کر بیان فضیلت علی. اللہ اکبر. یہاں پہ فضیلتیں بیان کرنے بھی آسان، فضیلتیں سننے بھی آسان. فضا ہو بغض علی میں ڈوبی ہوئی فضائے شام، اور موضوع شعر ہو فضیلت علی. اللہ اکبر. یقین کریں ان جملوں پہ انسان تاریخ کو پڑھتے پڑھتے جب پہنچتا ہے، یقیناً آپ اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں، یہ بزرگ علماء کو سننے والے ہیں، فوراً انسان کی توجہ ذات پروردگار کی طرف ہوتی ہے، اور انسان بے ساختہ کہتا ہے میرے اللہ تیری حکمتوں کا کیا کہنا، میرے اللہ تیری مصلحتوں کا کیا کہنا. اگر تو فرعون کی آغوش میں اپنا موسیٰ نبی پال سکتا ہے، دشمن علی کی زبان پر فضیلت علی بھی جاری کر سکتا ہے. دشمن علی کی زبان پر بھی فضیلت علی جاری کر سکتا ہے، ان کے اختیار میں نہیں رہتا. چونکہ علی کل شیء قدیر ہو ذات ہے. اب کہتے ہیں حاکم شام مجھے تو دعوت دے رہا ہے کہ میں کہوں علی کی فضیلت میں شعر، تو سن علی کی عظمت کا شعر. خیر الورا، عربی میں گفتگو ہو رہی تھی نا ان کی. خیر الورا من بعد احمد حیدر والناس ارض والوسیع سماء. کہتا ہے میں نے پوری امت مصطفیٰ کو بڑا غور سے دیکھا. اللہ اکبر. میں نے تھوڑا سا بیدار ہوں گے، میں نے امت مصطفیٰ کو بڑا غور سے دیکھا. پوری امت میں بہدد مصطفیٰ جو مجھے بلند نظر آیا وہ علی نظر آیا. پوری امت میں بہدد مصطفیٰ جو مجھے بلند نظر آیا وہ علی نظر آیا. اور دوسرے بند میں علی کی عظمتوں کے سمندر کو کوزے میں بند کیا. کہتا ہے والناس ارض والوسیع سماء. کہتا ہے مجھے ہر باعظمت شخص فضیلتوں کی زمین نظر آتا ہے، اور حسنین کا بابا مجھے فضیلتوں کا آسمان نظر آتا ہے.
ہر با فضیلت شخص، کوئی توجہ ہے میری طرف؟ آپ فضیلتوں کی زمین نظر آتا ہے، اور حسنین کا بابا مجھے فضیلتوں کا آسمان نظر آتا ہے۔ اب دعوت دی جا رہی ہے عمرو بن عاص کو کہ میں نے تو شعر کہہ دیا، تو ذرا عظمت علی میں شعر کہہ۔ تحریک کہتی ہے مسلط امیز تبسم کیا عمرو بن عاص نے، اور جملہ کیا کہا، اے حاکم شام اللہ اکبر، تو نے علی کی عظمت میں شعر کہہ کے میرا کام آسان کر دیا۔ اللہ، یہ جملے سمجھ رہے ہیں آپ کہ علی ولی کی عظمت میں تجھ جیسا شخص جب شعر کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر شعر کہنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو نے میرا کام آسان کر دیا۔ سن علی کی عظمت، هو الذی، کہتا ہے هو الذی شاہد العدو بفضلہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہتا ہے وہ باعظمت علی ہے، وہ با کمال علی ہے، وہ با فضیلت علی ہے، جس کی فضیلتوں کا اقرار اس کا ابدی دشمن بھی کر رہا ہے۔ وہ با عظمت علی ہے، وہ با کمال علی ہے، وہ با فضیلت علی ہے، جس کی فضیلتوں کا اقرار اس کا ابدی دشمن بھی کر رہا ہے۔ اور فضیلت ہوتی وہ ہے جس کا ابدی دشمن بھی اقرار کرتا ہوا نظر آئے۔ تو جو فرمائی آپ نے، میں تو یہاں تک آپ کو لے کے آیا، ایک پہلو یہ ہے آپ کا اور میرا پہلا امام دنیا فضیلت و کمالات میں کتنے آگے گئے، کتنے آگے گئے؟ دشمن جس کے کردار میں عیب تلاش کرتے کرتے یہ زندگی گزار دیتا ہے، مرتا مر جاتا ہے، اگر کوئی چیز اسے ملتی ہے سوائے علی کی عظمت اور فضیلت کے کوئی چیز ملتی نہیں۔ جی کیا یہ عیب چننے والے نہیں تھے؟ عیب نکالنے والے نہیں تھے؟ اور کیا پھر زبان پہ جاری ہوا سوائے فضیلتوں کی کوئی زبان پہ چیز جاری ہوئی؟ حتیٰ میرے سامنے تو تاریخ کا وہ جملہ بھی ہے، اگر آپ کی توجہ تو وہ بھی پیش کر دوں کہ جب مولا علی کو ضربت لگی تو ایک جملہ آپ نے بہت سنا کہ وہاں پہ شامیوں نے کیا کہا، وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور سنو، اس حاکم شام کو جب پتہ چلا علی کو نماز فجر میں حالت نماز میں مار دیا گیا، اس نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، کہتا ہے قد قتل امیر المومنین بشدت عدلہ، کہتا ہے علی مارا گیا لیکن کسی جرم میں نہیں، عدل و انصاف میں شدت کی وجہ سے مارا گیا۔ وہ عظمت سمجھ آئی آپ کو؟ یہ دشمن کے اعتراف ہیں کہ عدل الہی میں سختی کرنے کی وجہ سے، کاربند ہونے کی وجہ سے عدل پر، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال جس نے زندگی میں نہ ہونے دیا، اس وجہ سے علی ابن ابی طالب مارا گیا۔ اور آج حکمران اپنے اپنے رنگ میں بڑے بڑے ماڈل پیش کر رہے ہیں حکومتوں کے، لیکن کاش ان کو وہ 4-4.5 سال کا دور علی ابن ابی طالب کی زہری خلافت کا سمجھ میں آتا، ان کو پتہ چلتا کہ حاکم اسلامی کیا ہوتا ہے اور حکومت اسلامی کیا ہوتی ہے۔ جی کوفہ ہے، کوفہ زہری خلافت ہے علی کی، کوفہ اور زہری خلافت ہے امیر المومنین کی، اور میرے آقا کی زرہ ایک میدان میں رہ گئی، اور کوفہ میں میرے آقا نے دیکھا ایک یہودی کے تن کے اوپر، اور آپ نے فرمایا اے یہودی، یہ تیرے بدن کے اوپر جو زرہ ہے نا، یہ مجھ علی کی ہے۔ یہ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ حاکم وقت کی چیز ہو جی، وہ اپنی رعیت میں سے، وہ بھی غیر مسلم، تو اس کے تن پہ دیکھے تو اس لب و لہجے میں بات کرے گا کہ یہ میری ہے، یار مجھے دے دے۔ یہ یار والی زبان ہوتی ہے وہاں استعمال؟ وہاں تو آرڈر چلتے ہیں جی، اور بندے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کو دنیا علی کہتی ہے، اس کو دنیا علی کہتی ہے، نرم لہجے میں کہتے ہیں کہ یہ تو میری ہے۔ کہتا ہے مولا یہ میری ہے، آگے سے کہتا ہے مولا یہ میری ہے، اور اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے
اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، میں یہودیوں کی عدالت کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی عدالت میں جاتا ہوں۔ معلوم تھا نا علی اسلام کا حاکم ہے اور وقت کا حاکم ہے، کہتا ہے میں غیر مسلموں اور یہودیوں کی عدالت کی بات نہیں کرتا، ہاں جی آپ کی عدالت، مسلمانوں کی عدالت۔ پھر آخر نے کہا ٹھیک ہے، تو فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ امام کیس دائر کرنے والے مدعی بنے اور مدعا علیہ یہودی بنا، اور کس کے سامنے کیس ہوا جی؟ شرح قاضی، جس کو خود چیف جسٹس علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک قلم دان کے ذریعے، ایک خط کے ذریعے منسوب کیا تھا۔ اسلامی حکومت میں منسوب ہوتا ہے چیف جسٹس حاکم شرعی کی طرف سے، منسوب کیا تھا۔ قاضی شرح کوفہ میں قاضی القضات ہے، اس کی عدالت میں مدعی علی ابن ابی طالب وقت کا حاکم جی، مدعا علیہ یہودی، ڈیٹ دے دی کہ آ جائیے جی، مولا امیر بھی پہنچ گیا، یہودی بھی پہنچ گیا، توجہ تھے آپ کی میری طرف، عدل علی پہنچ گئے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم عدالتوں میں بلاوے ہوتے ہیں، اسی طرح آواز دی گئی، یہودی کا نام لیا گیا کہ فلاں آ جائے اندر، اور ساتھ کہا گیا ابو الحسن بھی آ جائے، یہودی کا نام اور ساتھ کیا گیا جی ابو الحسن بھی اندر آ جائے، اور صاف ذرا یہودی بھی اندر داخل ہوتا ہے قاضی شرح کے پاس، اور حضرت امیر المومنین بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو قاضی شرح امیر المومنین کو اپنے کمرے عدالت میں آتا دیکھ کر کنٹرول نہ کر سکا، جی مجبور ہو کے علی کے مقام کی وجہ سے کھڑا ہو گیا جی۔ اب عدالت کس کی تھی؟ یہ قاضی شرح کی، لیکن علی وہ ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سکھانے والا ہے جی۔ عدل و انصاف کائنات کو سکھانے والی ذات کا نام علی ہے۔ ذرا جملے سنو، داخل ہوئے، میرے آقا نے کہا قاضی شرح تو نے فیصلہ کرنا ہے، میں فیصلہ سننے آیا ہوں، لیکن سب سے پہلے بات سن، تو عام عدالت کا قاضی نہیں، تو اسلامی حکومت کا قاضی ہے، چیف جسٹس ہے۔ تجھے اتنا معلوم نہیں، جب بلایا جائے جس رنگ میں مدعا علیہ کو بلایا جائے اسی رنگ میں مدعی کو بلانا چاہیے۔ لفظوں پہ غور کرو، تو نے پہلی زیادتی کی ہے مدعا علیہ کے ساتھ، بے شک یہودی ہے، اس کا نام کہہ کے پکارا گیا ہے، اور علی کا نام کہہ کے پکارنا چاہیے تھا، علی کی کنیت کے ساتھ علی کو پکارا گیا ہے۔ اور کنیت سے پکارنا ذرا احترام ہوتا ہے، مجھے زیادہ احترام دیا گیا اس سے کم، یہ اسلامی عدالت نہیں، یہ تقاضا اسلامی عدالت کا نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ جو ہی داخل ہوئے ہیں، اس یہودی کے استقبال میں نہیں کھڑا ہوا، مجھ علی کے استقبال میں کھڑا ہوا ہے۔ آج علی تیری عدالت میں جو داخل ہوا ہے وہ وقت کا امام نہیں، خلیفۃ المسلمین بن کے نہیں، بلکہ مدعی بن کے آیا، اور تجھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ دو احترام تو نے مجھے دے کر اسلامی عدل و انصاف کے خلاف کام کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں حاکم شرعی، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف کا مظہر۔ آپ سنتے رہتے نا قدرت پروردگار کا مظہر، علی فقط ہے قدرت پروردگار کا۔ آپ نے خیبر خندق سنی ہے، علی عدل الہی کا عظیم مظہر تھا، عدل الہی کا بھی عظیم مظہر علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ فوراً کیس دائر ہو گیا، یہودی پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ کہ میرا دعویٰ یہ ہے، سننا چاہیں گے یہ جملے آپ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس یہودی کی تن پہ جو زرہ ہے نا، یہ مجھ علی کی ہے۔ سن لیے جی دعویٰ، مدعا علیہ کو موقع دیا، ہاں جی آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ زرہ اب میرے پاس ہے جی، اہل علم سمجھتے ہیں قاعدہ یاد ہوتا ہے جس کے پاس چیز ہے وہ اس کی تو ہے، اب اس کے خلاف دلیل قائم کرنی ہوتی ہے، گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرتا ہے جی۔ کہتا ہے کہ یہ چونکہ میرے پاس ہے
میں کہتا ہوں میری ہے یہ۔ فوراً اسلامی عدالت کے جو تقاضے تھے، قاضی کہتا ہے امیر المومنین کو کہ آقا آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے کیا اس کے گواہ ہیں آپ کے پاس؟ ہائے ہائے، عدل الہی، آپ کے گواہ ہیں؟ میرے آقا فرماتے نہیں۔ کہتا ہے آقا پھر اسلامی قوانین جو آپ کے نبی کی شریعت ہے اس میں فیصلہ آپ کے خلاف جو ہوتا ہے، اور یہ زرہ میں یہودی کو دیتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اگر فیصلہ علی نے سنانا تھا تیری عدالت میں آنا کیوں تھا؟ جو تو نبی کی شریعت جانتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر۔ فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ سنو جملے، وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، یا آج کی آپ کی رائے اسلام میں کہوں وقت کا حاکم عدالت میں کیس ہار گیا جی، اور یہودی کیس جیت گیا، ذرا لے کے نکل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے علی ہار کے بھی تبسم کر رہا ہے۔ علی ہارے ہوئے کیس، کبھی سنا آپ نے کہ کیس ہار کے لوگ ہنستے ہوں، تبسم کرتے ہوں، خوش ہوتے ہوں؟ پوچھنے والے نے پوچھا آقا فیصلہ آپ کے خلاف ہوا، آپ پھر بھی خوش ہیں؟ کہتے ہاں، اچھا کیا مجھ سے پوچھ لیا۔ علی ہار گیا، محمد کی شریعت جیت گئی ہے۔ علی ہار گیا ظاہراً دنیا والوں کو نگاہ میں، لیکن محمد کی شریعت تو جیتی ہے، حکم شریعت نافذ ہوا۔ یہ جملے کہہ کے یہودی بھی نکلا۔ کوئی جملے سمجھ آ رہے ہیں آپ کو جی؟ عدالت سے امیر المومنین بھی نکلے، یہودی بھی نکلا۔ یہودی کو علم تو تھا نا یہ ذرا کس کی ہے، باہر نکل کے کہتا ہے کہ آج جس دین کی عدالت میں فیصلہ مجھ یہودی کے حق میں ہوا ہے، مجھے یقین ہو گیا وہ دین سچا دین۔ یہودی کہتا ہے مجھے آج یقین ہو گیا کہ وہ دین سچا دین ہے، اے علی مجھے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی آپ نے علی کی خیبر خندق سنی ہے، ذرا اس پہلے سے بھی علی کو سنو۔ مجھے کلمہ پڑھا علی ابن ابی طالب نے عدالت کے باہر۔ یہودی کہتا ہے کہ مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، یہ زرہ آپ کی تھی، لیکن آپ نے درست آپ کی شریعت کے جو موازین ہیں اس کے مطابق فیصلہ تسلیم کیا ہے، اور میں بھی تجھے تسلیم کرتا ہوں، تجھ جیسا ہی حاکم ہونا چاہیے۔ میں بھی آپ کو تسلیم کرتا ہوں، آپ جیسی حاکم ہونا چاہیے۔ اب جس دین پہ ہے وہ مجھے کلمہ پڑھا۔ علی ابن ابی طالب کیس ہار کے ایک یہودی کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ علی کی زندگی کے ایک ہار ہے جس میں ایک یہودی کی ہدایت کا پیغام تھا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اور سنیے اب کرم علی جی، کہا یہودی تسلیم کر گیا؟ کہتے تسلیم کر گیا۔ فرمایا پہلی سعادت تجھے یہ نصیب ہو گئی کہ آج کے فیصلے نے تیرے ذہن کا رخ موڑ دیا اور ہدایت تجھے نصیب ہو گئی، اب تو دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اور فرمایا یوں علی نے زرہ اٹھائی، یوں یہودی کے ہاتھوں میں دی، کہا یہ زرہ بھی تیری ہے، اور فرمایا یہ گھوڑا اب علی کا نہیں یہ بھی تیرا ہے، اور فرمایا 1000 درہم میں تجھے دیتا ہوں، اپنی زندگی کو گزار، یہ بھی علی کی کرم کا تقاضا ہے۔ تو جو فرمائیے قبلہ، یہ ہے عدل علی، جو مظہر تھے عدل الہی کے، اور جس کے ذریعے دائرہ اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے میں علی کامیاب ہو۔ تو یہ فرمائیے یعنی، اور یہی بات ہے، میں نے تاریخ میں یہ جملہ پڑھا مولا کی سیرت میں کہ مولا کائنات اور ایک غیر مسلم ہم سفر ہو گئے، سفر جاری ہے، گفتگو کرتے گئے، وہ مولا کو جانتا نہیں تھا، اور مولا نے کوفہ جانا ہے، اس ساتھ والے شخص نے کوفہ سے بھی آگے جانا تھا، اور یوں آ کے کوفہ کے پاس سے جب گزر رہے ہیں، آقا اس کے ساتھ محو گفتگو ہیں، جو ہم سفر تھا، آگے چل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ میرے ساتھ مسافر جو سفر کر رہا ہے وہ متوجہ نہیں ہے، کوفہ آ گیا ہے، وہ تو کہہ رہا میں نے کوفہ جانا ہے، یہ تو میرے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔
فوراً کہتے ہیں حضور آپ تو کہہ رہے تھے کوفہ جانا ہے، تو کوفے سے تو ہم گزر رہے ہیں، آپ کوفے کی طرف پلٹے نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے علم ہے کوفہ آ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ کوفہ آ گیا پھر بھی میں تیرے ساتھ قدم بڑھا رہا ہوں۔ کہتا ہے کیوں؟ نبی کے حقیقی جانشین نے شریعت کا مسئلہ بیان کیا کہ میں جس نبی کی شریعت پہ ہوں، میں جس نبی کی شریعت پہ ہوں، اس نبی کی شریعت کا یہ حکم ہے جب تیرا سفر کا کوئی مسافر ساتھی ہو اور تیری منزل پہلے آ جائے تو چند قدم اس کے احترام میں آگے بھی جایا کر۔ تو میں تو اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جانتے ہوئے کہ کوفہ آ گیا تیرے ساتھ نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ کہا اور اتنا عمل، اور یہ جملہ حسین لگا غیر مسلم کو، کہتا ہے میں اب آگے نہیں جاتا، مجھے بھی اسی شریعت کا کلمہ پڑھا، مجھے بھی اسے نبی کا کلمہ پڑھا جس کی شریعت میں اتنے خوبصورت احکام ہیں، جس پہ عمل کرنے والی تیری ایک ذات ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب جو شریعت کی مجسم تصویر تھے جی۔ اور مکتب اہل بیت فقط مکتب علم نہیں، مکتب اہل بیت فقط مکتب عمل نہیں۔ یہ میرے جملے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ مکتب اہل بیت نہ فقط مکتب علم ہے، اور مکتب اہل بیت نہ فقط مکتب عمل ہے، بلکہ کیا ہے؟ مکتب اہل بیت مکتب علم و عمل ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی مکتب اہل بیت اس علم کو قبول نہیں کرتا جس کے پیچھے عمل نہ ہو، اور مکتب اہل بیت اس عمل کی بھی تائید نہیں کرتا جس کا پیشوا علم نہ ہو۔ تو جو فرمائیے نہیں، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں نے میری کمر توڑ دی، دو شخصوں نے میری کمر توڑ دی۔ کون کون سے دو شخص؟ فرمایا ایک وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، اور دوسرا فرمایا وہ عابد جو علم کے ساتھ عبادت نہیں کرتا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ لہذا عالم کے لیے عمل ضروری اور عابد کے لیے علم ضروری ہے۔ کیا ربط اور تعلق ہے علم اور عمل کا؟ تیرا اور میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العلم امام العمل، علم عمل کا امام ہے۔ یعنی گویا امام فرما رہے ہیں عمل شریعت میں وہی قابل قبول ہے جو علم کی روشنی ہو، جو علم کے سائے میں ہو، نہ یہ کہ میں نے بس عمل انجام دینا ہے، اس کی آگاہی ہے نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے اس کی شرائط معلوم ہے یا نہیں، اس کے واجبات معلوم ہیں یا نہیں، کون کون سی چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں وہ معلوم ہیں یا نہیں۔ نہیں، آگاہی کے ساتھ، علم کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ شریعت میں قابل قبول ہے۔ تو جو ہے میری طرف کے بلا، وہ علم مطلوب نہیں جس کے ساتھ عمل نہیں، اور وہ عمل بھی مطلوب نہیں جو علم کے سائے میں نہیں۔ دعا گو ہوں کہ خدا وند مطال ہمیں توفیق دے، اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لیں، کیونکہ ہم نے امام مانا ہے علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کو جب امام مان لیتے ہو تو یہاں پہ فخر و ناز آتے ہیں، جہاں پہ انسان کے دامن میں عظمتیں آتی ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ عام امام ہمارا امام نہیں۔ اس شریعت کو مجسم شکل میں اگر دیکھنا ہو تو اس شریعت کی مجسم شکل کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی بات ہے یعنی کہ بلا، لہذا کوشش کرنی چاہیے ان مجالس کے صدقے میں کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو اور متوجہ ہو کہ میں کون سے ایام منا رہا ہوں، کن کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہوں، ان کا مقصد کیا اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب اس نسبت کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میری نسبت بھی کہیں ہے، مجھے اس نسبت کا بھی احترام رکھنا چاہیے۔ اساتذہ دران مظلوم کائنات، شیوا یہ ہے
کہ پہلے ایام میں دنیا بیان کرتی ہے کہ علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا کس طرح. کل بھی جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. جی معلوم ہو گیا کہ کتنی عظمتوں والی تھی زینب کبریٰ، کتنے عظیم مقام کی مالک تھی علی کی بیٹی، کتنی پردہ تھی زینب. عزاداران مظلوم کائنات، علماء و ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں یہ جملے جی، کہ جب حاکم شام کی طرف سے پیغام پہنچا نا کہ حسین بن علی سے بیعت لے لی جائے، آیا شخص ملا، میرے آقا نے فرمایا آپ کو کہتے ہیں کہ دربار میں بلایا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ، یہ حسین کا بسنے کا دور ہے اور نانا کا شہر ہے مدینہ. فرماتے ہیں جاؤ میں آ رہا. اور گھر آئے. نجفی صاحب نے بھی لکھا، ہر عالم نے اپنی کتاب میں لکھا، 33 بنی ہاشم کے کڑیل جوان، عباس و اکبر کی شکل میں، مسلم بن عقیل کی شکل میں، محمد حنفیہ کی شکل میں 33 سے 35 کڑیل جوان حسین کے ساتھ چل رہے تھے. یہ حسین کے بسنے کا دور ہے مدینے کا. دربار میں بلایا جا رہا ہے، تنہا بطول کا چاند نہیں جا رہا، ساتھ جا رہے ہیں، بہنوں کو تسلیاں، حسین اکیلا نہیں جا رہا، ساتھ بنی ہاشم کی کڑیل جوان لے کے جا رہا ہے. کوئی آنچ آئی، مشکل وقت آیا، ہمارا بھائی تنہا نہیں ہے. جی میں کہوں گا اے علی کی بیٹی، آج وقت ہے، حسین جا رہا ہے، حسین جا رہے، ساتھ 33-35 جوان ہیں، نہ معلوم روزے عاشور تیرا حال کیا ہوگا. یہی حسین جب تنہا آوازیں دے رہا تھا، حل میں ناصر ینصرنا. اتنا تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں. میرے آقا آئے اور راستے میں کہتے عباس و اکبر جوانوں کے نام لے لے کے کہ مجھے جنگ نہیں کرنی، مجھے نانا کی شریعت بچانی ہے، مجھے اللہ کا دین بچانا ہے. تسلیاں دے دے کے دربار کے باہر آئے. یہی مورخین نے لکھا، فرمایا تم باہر کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے تنہا بلایا گیا ہے. اگر کوئی مشکل وقت آیا میں صدائے تکبیر بلند کروں گا. آئے میرے آقا اندر. ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہے. ولید خبر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حاکم شام دنیا سے اٹھا. بھئی نہیں، میرا آقا فرماتا ہوں میں علم لدنی کا مالک حسین، مجھے تو خبریں دے رہا ہے، مجھے علم ہے کہ حاکم شام دنیا سے اٹھ چکا ہے، اس کا ناخلف بیٹا اس کی مسند پہ بیٹھ چکا ہے، تو اپنی بات کر. کہتا آقا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں. تو بطول عطر کے چاند نے فرمایا کہ اتنا بڑا سوال تو رات کی تاریکیوں مجھ سے کر رہا ہے، دن کا اجالا ہو لینے دے، تم سوال بیعت کرنا، میں جواب بیعت دوں گا. دنیا کو معلوم ہوگا کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے جواب دیا ہے. یہ جملے کہہ کے تاریخ کہتی ہے میرے آقا نکلنے لگے. یہ مروان لعین، اللہ کی لعنت ہو اس بات. یہ مروان لعین کہتے ہیں ولید کیا کر رہا ہے، تنہا ہے حسین، یا اس کا سر قلم کر دے یا اس سے بیعت لے لے. اتنا جملہ تاریخ نے لکھا. یہ حسین کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی نا مروان کی، شجاعت بنی ہاشم میں جوش آیا. حسین نے پلٹ کے فرمایا انت تقتلنی ام ھذا، او مروان تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید کرے گا. تاریخ کہتی ہے بس اتنی آواز حسین کی بلند ہونی تھی. حسین کی حمایت میں 33-35 بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہو گئے. اور زہرا کا چاند آگے سے روک روک کے کہتے ہیں مجھے جنگ نہیں کرنی، مجھے نانا کی شریعت بچانی ہے، مجھے اللہ کا دین بچانا ہے. میں کہوں گا آقا آج دربار مدینہ ہے اور آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی، آپ کی حمایت میں 33 سے 35 بنی ہاشم کے جوان داخل ہوئے. ہائے غربت سجاد. دربار کوفہ تھا. جب سید سجاد کو قتل کی دھمکی دی جا رہی تھی، کوئی نہیں تھا بنی ہاشم کا جوان جو سجاد کی حمایت میں آواز بلند کرتا. اتنا بزرگ عالم فرماتے ہیں یہی زینب کبریٰ تھی. آگے بڑی اپنا گلا سجاد کے گلے پہ رکھ کر کہتی تھی پہلے اب زینب ذبح ہوگی پھر سجاد ذبح کیا جائے گا.
بڑے تم نے ظلم کیے. میرے آقا نے دیکھا اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا. آیا زہرا کا چاند نانا کے روضے پر. نانا بھلا تیرا حسین تیرے روضے کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ میں تیری قبر سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن اب تیری امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی. اور بعض کتب میں جملے یہ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں نانا تیری امت کی مصیبتوں سے حسین تنگ آ چکا ہے. یہ عجیب مدینے کی داستان ہے. بیٹا ہے تو وہ امت کی مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہی مدینہ ہے. ماں ہے تو وہ یہی باتیں کہہ کہہ کے دنیا سے اٹھتی ہے. اے میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، میں اب زہرا اس مدینے میں زیادہ رہنا نہیں چاہتی. اتنا مقتل کا جملہ ہے. نانا کی قبر سے ہو کر ایک اور قبر کا رخ کیا، لیکن عجیب مقتل کا انداز ہے. اس قبر کی طرف حسین اس طرح گیا جس طرح کم سن بچہ لپک لپک کے ماں کی طرف جاتا ہے. لپک لپک کے ماں کی طرف جس طرح بچہ جاتا ہے، حسین مظلوم ماں کی قبر کی طرف اس طرح گئے. لیکن نہ معلوم کتنے حاجی میری اس مجلس میں بیٹھے ہو، کتنے عمرہ کر کے آئے ہو. ایک حسرت انسان لے کے مدینہ میں داخل ہوتا ہے کہ آج آ گیا ہوں میں نصیب سے، کم از کم زہرا کی قبر کا نشان تو دے کے جاؤں. لیکن رب اکبر کی قسم مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. جب مدینہ میں جاتے ہیں تصور کر کر کے گھٹ گھٹ کے انسان روتا ہے، اور یہی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہیں تو بطول کی قبر کا نشان نظر آ جاتا. لیکن جو حسرت لے کے جاتا ہے وہی حسرت لے کے پلٹ کے آتا ہے. ائمہ بقی کی قبروں کے نشان نظر آتے ہیں، لیکن وہاں علماء کہتے ہیں نہ معلوم جنت البقی میں دفن ہوئی، نہ معلوم بابا کے ساتھ دفن ہوئی، نہ معلوم علی نے مظلومیت کے عالم میں گھر دفن کر دی. کہیں قبر کا نشان بطول کا نہیں ملتا. اپنی ماں سے الوداع کہہ کے حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آیا حسین. کہتا ہوں میرا مسموم بھائی حسن اور میرا معصوم بھائی حسن، تیری قبر حسین چھوڑ نہیں سکتا. لیکن حالات اب یہ آگے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. پلٹ کے آ کے فرماتے ہیں جنہوں نے حسین کے ساتھ جانا ہے تیار ہو جاؤ. تیاریاں شروع ہوئی. اب راوی عجیب منظر پیش کرتا ہے، کہتے ہیں بطول زادیوں کے دروازے پہ محمل بٹھائے گئے جن کے اوپر پردے لگائے گئے. میں نے یہ منظر دیکھا، کنیزوں کی 2 لائنیں تھیں اور درمیان میں کوئی پرعظمت بیویاں آ رہی تھیں جن کی پردے اتنے بڑی چادروں والے تھے جو مدینہ کی زمین پر خط کھینچ رہے تھے. اور یوں معمل کے پاس آ کے کھڑی ہوئی علی کی بڑی بیٹی. اتنے میں ایک طرف سے عباس و حسین بڑھے، دوسری طرف سے اکبر و قاسم بڑھے. عباس و حسین کہتے تھے آئے ہماری ماں کی چادر کی وارث زینب، ہم تجھے سوار کرتے ہیں. اکبر و قاسم کہتے ہیں آئے ہم سوار کرتے ہیں. عجیب رنگ میں زینب اس محمل پہ سوار ہوئی مدینے میں، اور اس سوار ہونے کو زینب نے بڑا یاد کیا. اور اب مردوں کے سوار ہونے کا جب وقت آیا، مہر نبوت کا سوار اپنی زین کے پاس آیا. اتنا مقتل کہتی ہے ایک طرف سے عباس ایک طرف سے اکبر. عباس کہتے ہیں آقا میں سوار کرتا ہوں. ادھر سے اکبر زانو پیش کرتے ہیں بابا میں سوار کرتا ہوں. حسین نے بھی اس زین ذوالجناح پہ مدینہ میں سوار ہونے کو بڑا یاد کیا. اگر اجازت ہے تو ایک ایک جملہ بتاؤں. حسین نے اس وقت کو کب یاد کیا؟ زینب کبریٰ نے اس وقت کو کب یاد کیا؟ میرے سامنے مقتل ہے جب وقت عصر عاشور آیا. زہرا کے چاند کی ساری قربانیاں تمام ہو گئیں. بہنوں سے الوداع کہہ کے خیام میں یوں اپنی زین ذوالجناح کے پاس آ کے نادرا یمین و شمالا. بطول عطر کا چاند کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. جب کوئی یارو مددگار نظر نہیں نہ آیا، حسین نے حسرت کی بات کی آلیاؤں میں یقدم جوادی. اور آج مجھے زین ذوالجناح پہ سوار کون کرے گا؟ کوئی نہ تھا حسین کو سوار کرنے والا. یہی زینب کبریٰ تھی جو کہیں پہ زہرا بن گئی، کہیں پہ عباس علمبردار بن گئی. اتنا مقتل کہتی ہے زینب کبریٰ آگے بڑھ کے کہتی ہے لمن تنادی یا حسین. حسین اب کسے دیکھ رہا ہے؟ تیرا عباس مارا گیا، تیرا قاسم مارا گیا، تیرا اکبر مارا گیا. اب علی کا کوئی شجاع بیٹا نہیں جو تجھے سوار کرے. آج زہرا کی
کی چادر کی وارث زینب تجھے سوار کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کائنات، زینب نے اس مدینہ میں محمل پہ سوار ہونے کو کب یاد کیا؟ اتنا مقتل کہتی ہے یہ عصر عاشور کا منظر تھا۔ 11 محرم آئی، اونٹ لائے گئے بطول زادیوں کو سوار کرنے کے لیے۔ میری آقا زادی نے دیکھا یہ لائن ہماری طرف پڑھ رہے ہیں۔ زینب کبریٰ باپ کے لب و لہجے میں بول کے کہتی ہے سوّد اللہ وجوہکم، اور اللہ تمہارے چہرے سیاہ کرے، نانو بنات المصطفیٰ، ہم محمد کی بیٹی ہے، تم نہ محرم، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود مستوروں کو سوار کرتی ہوں۔ عزاداروں بیویوں کو دونوں بہنوں نے سوار کرنا شروع کیا۔ 11 محرم تھی، بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ سوار کر بیٹھی، کربلا کے صحرا میں 2 بہنیں رہ گئیں۔ ایک کو دنیا زینب کہتی ہے، ایک کو دنیا ام کلثوم کہتی ہے۔ حضرت ام کلثوم پریشان ہو کے زینب کبریٰ کو دیکھتی ہے، زینب کبریٰ پریشان ہو کے ام کلثوم کو دیکھتی ہے۔ اتنے میں میری بڑی آقا زادی کہتی ہے ام کلثوم پریشان ہو، ابھی زینب زندہ ہے، آج تجھے میں سوار کرتی ہوں۔ جناب ام کلثوم کو سوار کر بیٹھی۔ جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، میں یہ مقتل کا جملہ کہوں۔ جناب ام کلثوم کو جب سوار کر بیٹھی، قد ناظرت یمیناً و شمالا، 18 بھائیوں کی بہن کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، جب کوئی نظر نہ آیا نا اتنا مقتل کہتی ہے قد توجہت الی شط الفرات، زینب کا رخ انور مڑ گیا شط فرات کی طرف۔ بی بی رو رو کے کہتی تھی یا اخی العباس، اور میری چادر کے ضامن عباس، اور میرا معمل پہ سوار ہونے کا وقت آیا اور مجھے کوئی بھائی نظر نہ آیا، میں نے کوفہ و شام کے سفر کرنے ہیں، میں سارے بھائی مروا چکی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفائے عاجل و کاملہ عطا فرما، قرضداروں کا قرض غیب سے ادا فرما، ہم کو مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ علی و بطول کی پریشانیوں، بیٹیوں کی پریشانیوں کے صدقے میں مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ مقصد قیام حسین ابن علی سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ رب صلی علی محمد